نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں ضروری ہیں۔ مثلا اگر وضو نہ ہو تو وضو کریں، غسل کی ضرورت ہو تو غسل کریں، بدن یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو پاک کریں، جس جگہ نماز پڑھنی ہو وہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ بھی ہیں، مثلا قبلے کی طرف منہ کرنا، جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل سے ارادہ کرنا، اور جب وقت ہو تب نماز پڑھنا، یہ سب چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں، ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ شرط کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی شے کی حقیقت سے باہر ہو لیکن اس کے بغیر وہ چیز نہ پائی جا سکتی ہو۔ تو نماز کی یہ شرائط ہیں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی رہ گئی نماز سے پہلے تو نماز نہیں ہوگی۔ ان میں سے اس وجہ سے ہر ایک چیز کو سمجھنا اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان شرائط میں سے پہلی چیز ہے بدن کا پاک ہونا۔ نمازی کے بدن کا نجاست حقیقی یعنی پیشاب، پخانہ، خون، پیپ، شراب وغیرہ، یعنی جو بھی ناپاک چیزیں ہیں ان سے پاک ہونا۔ اور دوسری ہوتی ہے نجاست حکمی، اس سے بھی طہارت ضروری ہے۔ نجاست حکمی کو آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھیں، وہ نجاست حکمی وہ نجاست ہے جو نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی۔ مثلا ایک آدمی کا وضو نہیں ہے، اس کے جسم میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ کہیں نجاست لگی ہوئی ہے لیکن وضو نہیں ہے۔ جنابت میں مبتلا ہونا یا اس طرح کوئی بھی چیز ہے، مثلا عورت ہے وہ حیض و نفاس کے اندر مبتلا ہے یا اس سے پاک ہوگی، ابھی حیض ختم ہو گیا ہے، نفاس کا خون ختم ہو گیا ہے، تو اب ایسی کوئی نجاست نہیں ہے اس کے جسم پر جو نظر آتی ہے، یہ نہ نظر آنے والی نجاست کو کہتے ہیں نجاست حکمی۔ تو یہ ہے پہلی شرط، یعنی اس کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس اور کپڑوں کو پاک کرو۔ اب اس میں کچھ مسائل ہیں، وہ بھی سمجھ لیں۔ اگر کپڑے یا بدن پر کچھ نجاست لگی ہے، آدمی سفر میں ہے یا کہیں ایسی جگہ ہے لیکن پانی نہیں ملتا تو کیا کرے؟ یعنی کپڑے پر یا بدن پر کچھ نجاست لگی ہے لیکن پانی نہیں ملتا، اگر تو وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ملتا، وہ تیمم کرے گا، اس کا بیان انشاءاللہ الگ ہوگا۔ لیکن یہاں پر صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ کپڑے پر یا بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے اور پانی نہیں ملتا تو پھر کیا کرے گا؟ تو پھر حکم یہ ہے کہ اسی طرح نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ مجبوری ہے۔ اسی طرح اگر دوران سفر کسی کے پاس پانی اتنا تھوڑا ہے کہ اگر نجاست دھوتا ہے تو وضو کے لیے پانی نہیں بچتا،
اور اگر وضو کرتا ہے تو نجاست زائل کرنے کے لیے نہیں بچتا، تو اب اس صورت میں کیا کرے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے، آج کل اگرچہ یہ صورتیں کم پیش آتی ہیں لیکن بہرحال پیش آ سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس پانی سے نجاست دھو لے اور پھر طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کی جگہ تیمم کر لے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر چادر اتنی بڑی ہو کہ اس کا ناپاک حصہ اوڑھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے اٹھنے بیٹھنے سے حرکت نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسری جو شرط ہے وہ ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جگہ کا پاک ہونا یعنی نماز پڑھنے کی جگہ نجاست حقیقیہ سے پاک ہونی چاہیے۔ میں نے بتا دیا نجاست دو قسم کی ہے، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی۔ تو نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کا جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے اس کا نجاست حقیقی سے پاک ہونا چاہیے۔ البتہ اگر نجاست اتنی مقدار میں ہے جو معاف ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نماز پڑھنے کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ سے مراد وہ مقام مراد ہے جہاں نماز پڑھنے والے کے پیر رہتے ہیں، اور اسی طرح سجدہ کرنے کی حالت میں جہاں اس کے گھٹنے اور ہاتھ اور پیشانی اور ناک لگتی ہو۔ یعنی آپ اس کو آسان الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی جگہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر زمین پر، جہاں پر انسان کے اعضاء سجدے کی حالت میں یا جب کھڑا ہوتا ہے تو پاؤں لگتے ہیں، وہ ہے نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی جگہ نجاست ہے یعنی مجبوری ہے تو نجاست ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کپڑے پر نماز پڑھی جائے تب بھی اس کا اسی قدر پاک ہونا ضروری ہے، پورے کپڑے کا پاک ہونا ضروری نہیں، چاہے کپڑا چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اور اگر کسی ناپاک جگہ پر کوئی پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جائے تو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ کپڑا اس قدر باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے کی چیز جو ناپاک ہے وہ صاف نظر آتی ہو۔ یعنی کپڑا اگر موٹا ہے اور نیچے ناپاک ہے، ناپاک جگہ کے اوپر موٹا کپڑا بچھا کر، جس طرح آج کل جہاں نمازیں ہوتی ہیں وہ بچھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر نماز پڑھنے کی حالت میں کپڑا کسی خشک ناپاک مقام پر پڑتا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4، چوتھی شرائط نماز میں سے چوتھی شرط ہے ستر عورت، یعنی قابل ستر اعضاء۔ ستر عورت سے مراد قابل ستر اعضاء۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ تو وہ نماز کے دوران عورت کے لیے جسم کے جن حصوں کا چھپانا واجب ہے، جیسے پنڈلی، ران، بازو، سر، کان، بال، پیٹ، گردن، پیٹھ، چھاتی وغیرہ، یعنی عورت کا پورا جسم عورت کے لیے ستر عورت میں داخل ہے، نماز کی اس میں داخل ہے، یعنی عورت کا پورا جسم سوائے ہاتھ اور پاؤں کی اور پاؤں اور چہرے کے علاوہ عورت کا پورا جسم ستر عورت کے اندر داخل ہے۔ اس میں یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، اگر جن اعضاء کا چھپانا میں نے بتا دیا، پنڈلی، ران، بازو، سر، کان، بال، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، گردن، پیٹھ وغیرہ، یہ سارا پورا جسم داخل ہے، چہرے، بازو نہیں، صرف ہاتھ، ہتھیلیاں اور پاؤں،
ٹخنوں سے نیچے۔ اگر ان میں سے کسی عضو کا چوتھائی یعنی 1/4 حصہ کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، تو کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ دوبارہ اس نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر اتنی دیر نہیں لگی بلکہ کھلتے ہی چھپا لیا تو نماز ہوگی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آج کل جو باریک تنزیب یا جالی وغیرہ کا جو باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتی ہیں ہماری خواتین، تو نماز ان کی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح آج کل ہاف بازو والی قمیض ہوتی ہے یا شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، تو اگر پنڈلی کا چوتھائی حصہ نظر آ رہا ہے، پنڈلی کا جو پنڈلی ہے اس کا چوتھائی حصہ اگر نظر آ رہا ہے، یا بازو ہے، کیونکہ اس کو چھپانا ستر اس کا نماز کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، اس کی شرائط میں ہے، تو اگر اس کا چوتھائی حصہ نظر آ رہا ہے اور کسی نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اس چیز کی بڑا خیال کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح کسی کے چوتھائی سر کے بال نظر آ رہے ہیں، دوپٹے میں سے نکلے ہوئے ہیں، یا دوپٹہ باریک ہے وہ میں نے بتا دیا، تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے عورت کے لیے ایسا باریک لباس جس سے جسم کی رنگت دکھائی دے، اگر مثلا بازو تو پورے ہیں لیکن بازو کا کپڑا جو ہے وہ قمیض جو پہنی ہوئی ہے وہ اتنی باریک ہے کہ اس سے جسم کی رنگت دکھائی دے رہی ہے، پہن کر یہ ایسا باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے اوڑھ کر نماز پڑھنا پڑتی ہے، تو اس کی نماز درست نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی، ایسی نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی نابالغ بچی ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے سر سے اگر دوپٹہ سرک گیا ہے اور سر کھل گیا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن بالغ لڑکی کی اگر سر سے دوپٹہ ہٹ گیا اور اتنی دیر ہٹا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ 4 شرائط ہوگی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی 3 شرائط اور پھر اس کے بعد نماز کے فرائض ہیں وہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہوگا۔ کوشش کرنی چاہیے ان مسائل کو سیکھیں۔ اس میں یہ تو میں نے آپ یہ سمجھیں کہ ان 4 شرائط کا صرف خلاصہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف خلاصہ بتایا ہے، ورنہ اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے، ہمیں پوچھنے چاہیے۔ اس وجہ سے آپ پوچھیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی نماز کے مسائل ہیں یہاں صرف خلاصہ بتایا جاتا ہے، آپ کمنٹ میں پوچھیں، آپ سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔